نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا مولانا مأوانا سيدنا سندنا نبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما دامت الصلاة، وصل على محمد ما دامت الرحمة، وصل على محمد ما دامت البركة، وصل على اسم محمد في الأسماء، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على صورة محمد في الصور،
وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على روضة محمد في الرياض، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دیا انسانوں کو پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا منشور دیا. کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے. معین محمد، قرین محمد، معین محمد، قرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ظل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ حصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین. ایمان ما محبت آل محمد. نگاہ حق و نبی میں قبول ہیں صدیق، نگاہ حق و نبی میں قبول ہیں صدیق. حبیب خدا اور حبیب رسول ہیں صدیق. ہیں یوں تو سب خلفاء اور راشدین اعلیٰ، لیکن ہیں یوں تو سب خلفاء افضل و اعلیٰ، لیکن نہیں جس کی مثال وہ بھول ہیں صدیق. اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف کرم اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات جل مجدہ نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور الحمدللہ ہم سب کو امت اجابت میں بنایا ہے. ہم نے جہاں اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، وہاں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت پہ بھی ہم نے ایمان رکھا ہے. اور الحمدللہ اسی انداز میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں صحابہ و اہل بیت سے، ازواج محترمات سے بھی دلی طور پہ محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہی اصل دین ہے اور اس کا خلاصہ ہے. اور اسی کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے نام سے اس کی تشریح کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہ ہوتے ہیں جو شیخین کو افضلیت دیتے ہیں اور خطنین سے محبت کرتے ہیں.
شیخین سے مراد جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خطنین سے مراد سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا حیدر کرار رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ تو ہم جہاں شیخین سے محبت کرتے ہیں، ایسی خطنین کی محبت ہم اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد جس شخصیت کو افضلیت قرآن نے دی ہے اور جس کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتلائی ہے، اور جسے عظمت اور شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے، اس ذات مقدس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں کہا کہ جسے صدیق ذات خدا نے کہا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت کا حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ جل جلالہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں پیارے آقا کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو جس سے صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیقی مصطفیٰ نے کہا، یوں صدیق مرتضیٰ نے بھی کہا، صدیق ہی تمام اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر، یہاں ابو بکر کا معنی صبح الباکر کہا جاتا ہے، صبح سویرے کو، دن کی پہلی کرن۔ جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے کہ بہار کا پہلا مہینہ، کائنات کی پہلی بہار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہلی وہ خوشنما رونق صبح صادق والی کرن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ساری زندگی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد اتنی زیادہ مشابہت آپ کو تھی، آگے چل کے انشاءاللہ وقت آپ سماعت فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کو دربار رسالت سے دو لقب ملے ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق۔ صدیق کا معنی ہے سچا، اور عتیق کا معنی ہے جہنم سے پاک صاف۔ یہ دونوں لقب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائے۔ 8ویں پشت میں جا کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں۔ آپ کے ابو جان کا نام حضرت عثمان ہے، اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ ہے، اور آپ کی ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت اور شان اور افضلیت ملی ہے کہ آپ کا بچپنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے ساتھ گزرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت اور شان ہے کہ جن کا بچپنا آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہو، اور جن پر اللہ جل جلالہ کی آرام بھری رحمتوں کا نزول ہو، جنہیں اللہ نے فخر کائنات امام الانبیاء بنا دیا۔
آج کسی انسان پہ تھوڑا سا رنگ چڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ پہلے سے لگتے نہیں، وہ بتاتے ہیں میں فلاں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اس کا اثر ہے۔ 1445 سال کے بعد ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان اگر بدل سکتا ہے تو وجہ کائنات جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہو اس کے ساتھ بیٹھنے والے پر ہم کیوں نہ چڑھے۔ پھر میں شیخ سعدی کی وہ مثال کیوں نہ دہراؤں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ایک مٹی دیکھی، مجھے اس میں خوشبو محسوس ہوئی، میں نے اس مٹی سے کہا اے مٹی بتا تو کیا ہے؟ تو کافور ہے، تو عنبر ہے، تو شمامہ ہے، تو ہود ہے، تو کیا ہے؟ مٹی نے کہا مان الا تراب، میں کچھ بھی نہیں، میں مٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مٹی ہے، تجھ میں خوشبو کدھر سے آئی؟ اس نے کہا کہ پوچھنے والے میں نے کچھ گھڑیاں گلاب کی جڑ میں گزاری، اگر گلاب کے پھول کی جڑ میں کچھ عرصہ مٹی رہے تو پتے گرنے سے خوشبو اس میں جا سکتی ہے۔ تو لاکھوں عظمتوں اور سلام ہو ابو بکر تیری عظمت پہ کہ آپ کا بچپنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان خاص لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ زمانے جاہلیت میں جہاں پانی کی طرح شراب کی جاتی تھی، کبھی بھی شراب کے برتن کو ہاتھ تک نہیں لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ کا تصور بھی زبان پہ نہیں لایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ ایک سفر پہ گئے ہوئے، 2 خواب آپ نے دیکھے، کتابوں میں لکھے ایک آپ نے خواب یہ دیکھا کہ مکہ کی پاک سرزمین پہ آسمان کا چاند آتا ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مختلف ٹکڑوں میں چاند بٹک جاتا ہے اور پھر وہ مختلف گھروں میں چلا جاتا ہے، ایک ایک 2 ٹکڑے، آخر میں وہ چاند اکٹھا ہو جاتا ہے اور اکٹھا ہو جانے کے بعد وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آ جاتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، بحیرہ راہب بہت بڑا آسمانی کتابوں کا عالم ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ یہ تعبیر بتاتا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن جن گھروں میں گئے ہیں وہ لوگ ان کے غلام بنے گئے، اور وہ چاند جڑ کے جو آپ کی گود میں آیا ہے اس میں آپ کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ کی گود میں آئیں گے۔ اس کی 2 تعبیریں، ایک تو وہ ہجرت کے سفر میں غار سور میں صدیق اکبر کی گود ہے اور امام الانبیاء کا رخ وضحا ہے، یہ آئینی وہ تصویر بھی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دامادی کے رشتے میں آپ کے گھر میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شرف اور وہ مقام بھی عطا کیا کہ آپ کو خسر رسول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دوسرا، آپ جب شام میں بعض روایات کے اندر آتا ہے یمن میں ایک تجارتی قافلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں کتب سماوی کے ایک عالم نے آپ کے رخ انور کو دیکھا تو آپ کو ذرا سائڈ میں لے گیا اور اس نے آپ سے کہا اے نوجوان، آپ مکہ کے رہنے والے تو نہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ مکہ سے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ قریش کی نسل سے تو نہیں؟ فرمایا الحمدللہ قریشی بھی۔ پھر اس نے کہا قریش میں قبیلہ بنو تیم سے تعلق تو نہیں ہے؟ فرمایا الحمدللہ قبیلہ بنو تیم کا چشم و چراغ ہوں۔ اس نے منت سماجھ شروع کر دی، کہا کہ ایک میری نشانی باقی ہے، آپ مہربانی کریں اگر مجھے اس تک جانے دیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔
آپ نے فرمایا نہیں ہٹاتا. زیادہ اصرار کیا. 2 روایات کے اندر آتا ہے. ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ناف سے لے کر سینے تک ایک باریک بالوں کی لائن تھی. بعض میں آتا ہے کہ ناف کے قریب ایک موٹا سا دل کا نشان تھا. جب اس نے دیکھا تو وہ غش کھا کے گرا. آپ نے کہا خیر تو ہے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہماری کتابیں بتلاتی ہیں یہ جس شخص کا سراپا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا, اس پہ جان قربان کرے گا, اپنا خاندان اور مال لٹائے گا, اور ہر مشکل گھڑی میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا, اور ان کے خاص مقربین بندوں میں اس شخص کا شمار ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پہلے سے صاف تھا, پہلے سے اجلا تھا. شرک آپ نہیں کرتے تھے, شراب نوشی آپ کی نہیں تھی, اسی انداز میں باقی جھوٹ کی طرف آپ جاتے ہی نہیں تھے. باطن آپ کا صاف ستھرا تھا. آپ اسی سفر میں پیچھے امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. آپ وہاں سے کپڑا بوسرا لے کر بازار میں آئے ہوئے ہیں, گاہک لگے ہوئے ہیں, کپڑے کے تھان کھلے ہوئے ہیں, سودا ہو رہا ہے جس طرح عام طور پہ مارکیٹ پہ ہوتا ہے. کئی مہینوں کے بعد یہ قافلہ واپس آیا کرتا تھا, اور لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ آئیں تو ہم ان سے چیز خریدیں. اسی اسنا میں حکیم ابن حزام جو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں, آ کر کہتے ہیں ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں مکہ میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ لگے میرے خالو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے, اور مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. کتابوں میں لکھا ہے, عینی شاہدین بتلاتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سانس بھی نہیں لیا, ایک لمحہ نہیں سوچا کہ چلو میں کپڑے کے تھان فولڈ کرتا ہوں, ان گاہکوں کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کریں میں واپس آتا ہوں. آپ نے جو ہی سنا اور سیدھے بھاگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. آپ کے کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئے, دروازے میں دستک دی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من دق الباب, میرے دروازے کو کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر ہوں. کیسے آنا ہوا؟ فرماتے میں نے یہ سنی ایک بات. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اللہ جل جلالہ نے مجھے تیری اور ساری انسانیت کی دونوں جہانوں کی کامیابی دے کر بھیجا ہے, اور مجھے اللہ نے انبیاء میں امام الانبیاء فخر کائنات ختم نبوت کا سرتاج بنا کے نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا ہاتھ بڑھائیے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا. صدیق اکبر نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, نہ آپ سے نبوت کی دلیل مانگی, نہ آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا, نہ سوچنے کا ٹائم لیا, فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی الا ابن ابی قحافہ قبلہ واستقام علیہ. فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کا پیغام ازلی سنایا, میں نے جس کو بھی اپنی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد نبوت پر ایمان لانے کی بات کی, ہر ایک نے انکار کیا, ہر ایک نے سوچنے کا ٹائم لیا, ہر ایک نے اپنے بڑوں سے مشورے کی بات کی. واحد میرے رفقا میں ابن ابی قحافہ ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, ایمان لایا, واستقام علیہ, اس پہ ڈٹ گئے, اور آج تک امام الانبیاء کی رفاقت میں پڑے ہوئے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ایمان لایا,
اور ایمان لانے کے بعد اگلا شرف بھی آپ نے ملا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اور صحابہ بھی کہتے ہیں، صحابہ میں سب سے پہلا خطیب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان مکہ کی سرزمین پہ بیت اللہ میں کیا وہ ابو بکر ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، آپ نے برملا انداز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچار کیا۔ لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر ہو گئے۔ باقی چند صحابہ جو پہلے تھے وہ لے کر پیارے آقا کو حضرت زید بن ارقم کے گھر میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور جی بھر کے مارا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے منہ پر بھی جوتے مارے، آپ کے سینے پر بھی مارے، آپ کو لوہان کیا۔ سیدنا عباس نے کہا ظالموں، پتہ ہے کس خاندان کا بندہ ہے؟ قبیلہ بنو تیم کا بندہ ہے اور اسی راستے سے ہمارا قافلہ جاتا ہے تجارت کے لیے۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا مر گیا نا تو ہمارا تجارتی راستہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کے خاندان والے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خون میں لت پت دیکھا اور چادر میں ڈال کر اٹھا کے گھر لے کر گئے۔ ماں پوری کوشش کر رہی ہے میرے بیٹے کو ہوش آئے، چہرے پر چھینٹے بھی مار رہے ہیں، پاؤں اور ہاتھوں کی تلیوں کو ملا جا رہا ہے۔ ماں نے روایات کے اندر شہد اور دودھ نیم گرم کر کے پاس رکھا ہوا ہے، میرا بچہ ہوش میں آئے، اس کے منہ میں شیش ڈالوں، اس کی نکاحت کمزوری ختم ہو، اس کے اندر جان آئے۔ جو ہی جان آئی ہے، جو ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ آج میرے دوستوں، محبت کی بات بڑے لوگ کرتے ہیں، محبت کے دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن آج کل غرض کی دنیا مطلب کی دوستی ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں غربت جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے، پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں محبت، تعلق، عقیدت صرف پیسے کے بنیاد پہ ہے۔ آج اگر ایک امیر کے پاس پیسہ ختم ہو جائے بھائی بھی سلام نہیں کرتے، بہنیں بھی رخ موڑ دیتی ہیں۔ محبت کرنا، کہتے ہیں خالہ جی دے واڑے دا کم نہیں، خالہ جی دا گھر کوئی نہیں، ہر بندہ کہ میں محبت بڑا عاشق بنتا ہوں، بڑا مشکل ہے۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے، ماں نے کہا بیٹا دودھ 2 گھونٹ لے لو، باپ نے کہا بیٹا تھوڑا سا شہد لے لو، آپ کی نقاہت میں فرق آئے، تھوڑی طاقت آئے۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا ذوق طعامن او شرابن، اللہ کی قسم نہ کچھ کھانا کھاؤں گا نہ کچھ چیز پیوں گا یہاں تک کہ مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفقا کے سال میں نہیں کھاؤں گا، جب تک مجھے نہ بتاؤ کہ میرے آقا کو کیا ہوا ہے۔ میرے آقا بچ گئے، میرے آقا کو تو نہیں مارا گیا۔ خاندان کے لوگ اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے ظالم علیہ باللہ، انہی کی وجہ سے تجھے مارا گیا ہے، انہی کی وجہ سے آج تیرا یہ حال بنا ہے۔ اور جو ہی ہوش آئی ان کا نام لیتے ہو۔ ماں برحال ماں ہوتی ہے۔ امی جی سے کہتے ہیں اماں جی ہماری گلی پیچھے انہیں زمین رہتی ہے، انہیں پتا ہوگا کہ پیارے آقا کہاں، پر ان کے پاس رات کے اندھیرے میں گئی۔ وہ آئیں، جب صدیق اکبر کو دیکھا، آپ کا جسم لوہان ہے، المختصر، کہا بتاؤ پیارے آقا کہاں ہے؟ انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا، ماں تمہاری سن رہی ہے۔ فرمایا ان کی پرواہ نہ کرو۔ فرمایا زید بن ارقم کے گھر میں خیریت سے؟ فرمایا نہیں، مجھے لے کر جاؤ۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پہ رکھا، بایاں ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا، سو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ چل نہیں سکتے، پاؤں کے پنجوں سے گھسکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چشم فلک بھی فخر کر رہا ہے۔ مکہ کی وہ سنگلاخ وادی کے سنگریزے آج بھی اپنی عظمت میں فخر کرتے ہیں جن پہ زخمی ابو بکر کے پنجے لگے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، پیارے آقا جو ہی آپ کو دیکھتے ہیں آپ لوگ لوہان ہیں، تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، آپ کو چوما اور کہا اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، اس نے جان کے پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے اوپر اپنی جان بھی فدا کر دی۔ فرمایا بتاؤ ابو بکر کو تکلیف میں کمی آئی؟ عرض کرنے لگے میرے آقا آپ کو دیکھ کے